الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک آدمی کو بغیر کسی قصور کے اور بغیر کسی جرم کے پھانسی پر چڑھا دیا۔ جب وہ آدمی پھانسی پر چڑھ گیا تو لوگوں نے اس کی ماں کو بتایا کہ اماں، حاکم وقت نے تمہارے بیٹے کو سولی پر چڑھا دیا ہے، لہذا جاؤ اور اس کی لاش کو لے آؤ۔ وہ بڑھیا رونے لگی اور بجائے بیٹے کی لاش کے پاس جانے کے میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں پہنچی۔ بیٹے کی لاش لانے کے بجائے کہاں پہنچی؟ خواجہ غریب نواز کے دربار میں پہنچی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے پر تشریف فرما تھے اور خدا کی یاد میں مست تھے۔ اس عورت نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ میرے خواجہ نے فرمایا، مائی کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ تمہیں کس نے تکلیف پہنچائی ہے؟ بتا، یہاں کیوں آئی ہے؟ مائی نے روتے ہوئے کہا، حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا، میری زندگی کا سہارا، میرے دل کا ارمان، میری آنکھوں کا چین، میرے دل کی ٹھنڈک۔ فرمایا، بی بی اس کو کیا ہوا ہے؟ عرض کی، حضور اجمیر شریف کے حاکم نے میرے بیٹے کو بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے پھانسی پر چڑھا دیا ہے۔ حضور میرا گھر لٹ گیا، میری زندگی کا سہارا چھن گیا، اب بتائیں میرا کیا بنے گا؟ میری زندگی بغیر بیٹے کے کیسے گزرے گی؟ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو جلال میں آ گئے، اپنے مصلی پاک سے اٹھے اور اپنا ہی ڈنڈا مبارک ہاتھ میں لیا اور فرمایا، بی بی چل میرے ساتھ اور مجھے دکھا تمہارا بیٹا کہاں سولی پر چڑھایا گیا اور اس کی لاش کہاں ہے۔ بی بی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑی اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اس مقام پر لے گئی جہاں اس کے بیٹے کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، جہاں اس کے بیٹے کی لاش پڑی تھی۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ مقتول کی لاش کے قریب پہنچ گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ کا اشارہ سے اس مقتول کی لاش اور اس بڑھیا کے بیٹے کی طرف کیا اور زبان حال سے فرمایا کہ اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تمہیں بے قصور اور بغیر کسی جرم کے پھانسی پر چڑھایا ہے تو معین الدین تمہیں حکم دیتا ہے، قم باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا اور پھانسی کے تختے کے نیچے اتر آ اور آ کر اپنی ماں کو دلاسا دے تاکہ تیری ماں کو تسلی ملے۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فرمایا تو وہ آدمی خدا کی قدرت سے زندہ ہو گیا اور پھانسی کے تخت سے اتر کر سیدھا ماں کے قدموں میں آیا۔ ماں نے کہا، بیٹا میرے قدموں میں نہ جھک بلکہ اپنے مرشد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی قدموں کو بوسہ دے کر اور ان کا شکریہ ادا کر جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نئی زندگی عطا فرمائی ہے۔ وہ آدمی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور گویا یوں کہنے لگا، جس کا ترجمہ جناب عبدالستار نیازی صاحب نے فرمایا، بعد موت ہوئی دید تیری، دیکھتے ہی ہوئی عید میری، سامنے تم رہو یوں ہی بیٹھے، آ رہے ہیں مزے بندگی کے، تیرے در سے سوالی نہ جائیں، جو بھی آئے ہیں خالی نہ جائیں، یہ جہاں والے ہم کو گر نہ تانے دیں گے، یہ جہاں والے ہم کو وگر نہ تانے دیں گے تیرے دوستی کے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، جو کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خاص خلیفہ اور خاص خادم اور آپ کے سچے جانشین تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ
حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں گزارا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو کسی مرید پر یا عام آدمی پر غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ہمیشہ مسکراتے، پیار و محبت سے ہر انسان کو سمجھاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو غصہ اور جلال میں دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خاص شیخ علی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کہیں کام کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو چلتے چلتے ایک آدمی آپ کو ملا جس نے آپ کے مرید خاص شیخ علی سے قرض لینا تھا۔ اس نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے شیخ علی کا راستہ روک لیا اور قرضہ لینے والا کہنے لگا، شیخ علی جب تک میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ جب یہ منظر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے دیکھا تو آپ نے بڑی نرمی سے اس قرض لینے والے صاحب کو فرمایا کہ یہاں دیکھو، بات یہ ہے کہ اب اس کے پاس کوئی رقم وغیرہ نہیں ہے، اگر ہوتی تو ابھی تمہارا قرضہ ادا کر دیتا، لیکن جو ہی اس کے پاس رقم آئی تو یہ خود تمہیں تمہارا قرضہ ادا کر دے گا، لہٰذا اب اس کا راستہ چھوڑو کیونکہ ہم ایک ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا یہ جواب اور انداز گفتگو کتنا پیارا تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ آدمی چند دن اور صبر کر جاتا تو قرضہ مل جاتا، لیکن اس نے بڑی سختی سے خواجہ صاحب سے کہا، نہیں بابا جی، میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ یہ میرا قرضہ ادا نہ کر دیتا۔ اللہ اللہ! حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی تو غصہ اور جلال میں آ گئے۔ آپ نے اپنی چادر جو اپنے جسم پاک پر اوڑھی ہوئی تھی وہ جلا میں اور جلال میں آ کر زمین پر پھینک دی اور اس قرض لینے والے کو فرمایا کہ او میاں قرض لینے والے، اس نے عرض کی کہ حضور کیا بات ہے؟ فرمایا جا اور ہماری چادر میں ہاتھ ڈال اور جتنا تمہارا قرض کا پیسہ ہے میری چادر میں سے نکال لو۔ اس نے کہا چادر میں روپے کہاں سے آ گئے؟ کیونکہ چادر خالی آپ نے جسم سے اتار کر ابھی ابھی میری نظروں کے سامنے پھینکی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے، فرمایا میاں یہ چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، یہ چادر تمہاری چادر نہیں ہے، یہ چادر اس معین الدین کی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے ہندوستان میں اسلام پھیلانے روانہ فرمایا ہے۔ جا اور میری چادر سے اتنی ہی رقم، اتنی ہی قیمت، اتنا ہی پیسہ لینا جتنا شیخ علی سے تم نے قرض لینا ہے۔ وہ آدمی یہ بات سن کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے چادر کی طرف چلا، جو ہی اپنا ہاتھ چادر میں ڈالا، یعنی اس کپڑے میں ڈالا، جب کپڑا اٹھایا، جب اس شخص نے اپنا ہاتھ بڑھایا، جب کپڑا اٹھایا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی چادر مبارک سونے، چاندی اور روپیوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب اس نے اتنا مال، اتنا خزانہ دیکھا تو ہرس میں آ گیا، یعنی اس کو لالچ آ گیا، ہرس ہو کر قرضے سے زیادہ مال اٹھانے لگا، یعنی جتنا اس سے لینا تھا اس سے زیادہ اٹھانے لگا۔ جو ہی اس نے قرض سے زیادہ مال اٹھایا تو اس کے ہاتھ چادر کے ساتھ چمٹ گئے اور وہیں خشک ہو گئے، یعنی ہاتھ نے کام کرنا بند کر دیا۔ وہ آدمی بڑا گھبرایا، بڑا پریشان ہوا اور ساتھ ہی رو رو کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے فریاد کرنے لگا کہ حضرت مجھ پر کرم فرماؤ، اللہ میرے ہاتھ کو چادر سے چھڑاؤ اور دعا فرماؤ کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ حضرت میں نے آپ کی نافرمانی کر کے، آپ کا کہنا نہ مان کر بڑی غلطی کی ہے، لہذا للہ مجھے معاف فرما دیجئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی منت ازاری اور آنسوؤں کو دیکھا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند فرمائے کہ اے اللہ اس پر کرم فرما اور اس کے بازو ٹھیک فرما، یہ فرمانا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو ہی ہاتھ ٹھیک ہوا
تو دوڑتا ہوا حضرت کے قدموں میں گر کر حضرت کا مرید بن گیا اور کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے صدقے سے اس کا سارا قرضہ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے جو اپنے مریدوں سے کتنا